میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں نے جو روایت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، کبار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور عجیب شان اور مقام رب الجلال نے اس صحابی رسول کو عطا فرمایا۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ الفاظ اور مبارک کلمات کو نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک محفل میں، ایک مجلس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے 3 باتوں کی نشاندہی فرمائی اور ساتھ ساتھ یہ پیغام دے دیا کہ جب تک وہ 3 چیزیں اس امت کے اندر پیدا نہیں ہوں گی، جب تک وہ 3 خرابیاں، 3 برائیاں اس امت کے اندر رونما نہیں ہوگی، تو یہ امت شریعت کے راستے پر چلتی رہے گی، کامیابی کے راستے کو اختیار کرتی رہے گی، عزت و سرفرازی اور سربلندی اس امت کا مقدر بنتی رہے گی، جب تک 3 چیزیں اس امت کے اندر پیدا نہیں ہوں۔ اور اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس امت کے اندر پیدا ہو گئی، اگر ان 3 خرابیوں میں سے، ان 3 برائیوں میں سے، ان 3 بدعمالیوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی اس امت کے اندر پیدا ہو گئی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ امت جو ترقی اور کامیابی کے زینے پر چل رہی تھی، وہ امت جو عزت و سرفرازی کو حاصل کر رہی تھی، سمجھنا کہ اس امت نے عزت کے اس مقام کو چھوڑ کر ذلت کے گہرے گڑھے کو اختیار کر لیا۔ سمجھنا کہ جو امت کامیابی کو چاہتی تھی، سرفرازی کو چاہتی تھی، سربلندی کو چاہتی تھی، عزت کو چاہتی تھی، اس امت نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس کے عکس کو اختیار کر لیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا تزال الامة على شریعة ما لم يظهر فيه الخلاف، کہ یہ امت شریعت کے راستے پر چلتی رہے گی، اللہ کی مدد اس امت کو حاصل ہوتی رہے گی، اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی خاص توجہ میں یہ امت مرکز بنتی رہے گی، جب تک 3 چیزیں اس امت کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری عزت رک جائے گی، ہماری کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ 3 اعمال کیا ہیں کہ جن کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہماری سرخروئی، ہماری سرفرازی، ہماری سربلندی لٹ کر ناکامی میں تبدیل ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما لم يغضب عنه العلم، جب تک اس امت کے اندر علم کا دور دورہ رہے گا، تعلیمی مشغلہ اس امت کا پسندیدہ مشغلہ رہے گا، اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے دماغ کو جب تک یہ امت قرآن کے نور سے منور کرتی رہے گی، حدیث و بات کے علم سے اپنے سینے کو سرشار کرتی رہے گی، اور علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق یہ امت اپنے سینے کے اندر پیدا کرتی رہے گی،
تو اللہ اس امت کو عزت عطا فرمائیں گے، عظمت عطا فرمائیں گے، سرفرازی عطا فرمائیں گے اور کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر اس امت سے علم کا جنازہ نکل گیا، لوگ علم کے مقابلے میں جہالت کو اختیار کرنے لگے، لوگ تعلیمی جیسے پسندیدہ مشغلے کو چھوڑ کر دوسرے مشغلوں کو اختیار کرنے لگے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سمجھ لینا کہ یہ امت ناکامی کے راستے پر چل پڑے گی۔ آج ہمیں اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا، اپنے گاؤں کا، اپنے علاقے کی صورتحال کا جائزہ لینا ہے کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اللہ کے کلام سے اپنے سینے کو منور کرنے والے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھنا جانتے ہیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ نہایت خلوص کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے سماج کو دیکھتے ہیں، تو حیرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن مجید کو حفظ کرنے کا تو بہت دور کی بات ہے، حدیث مبارکہ کو سمجھ لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، نازلہ پڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ رمضان کا وقت آتا ہے، جو قرآن پاک جس میں پڑھنا ہوتا ہے، جو خاص قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہوتا ہے، اس میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو قانون، جو شریعت کی شکل میں اللہ نے کلام ہمیں عطا کیا ہے، اس کو پڑھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پائی نہیں جاتی۔ علم حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر سے رخصت ہو گیا، اور جو ہمارے گاؤں میں حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، عامل قرآن ہے، آج ہم ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں۔ نعوذ باللہ، مجھے کہتے ہوئے بڑا حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جس بچے نے، جس انسان نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر اتار لیا، وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، وہ نماز میں قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن مجید دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے، وہ رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن بن گیا تو کیا کمائے گا، اس کی تنخواہ کیا ہوگی، اس کو کیا دیا جائے گا، اس کے گھر کا گزارا کیسے چلے گا، اس کا نکاح کیسے ہوگا، یہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کرے گا، یہ اپنے بچے کو کیسے پڑھائے گا، ان کو کھانا کیسے کھلائے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آج ہماری سوچ بنی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ امت قرآن سے محبت کرتی رہے گی، قرآن سے عشق کرتی رہے گی، قرآن مجید پڑھتی رہے گی، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی رہے گی، جب تک اس امت کے اندر حافظ قرآن پیدا ہوتے رہیں گے، عالم قرآن پیدا ہوتے رہیں گے، عامل قرآن پیدا ہوتے رہیں گے، تو یہ امت شریعت کے راستے پر چلتی ہے۔ اللہ کی مدد اس امت کو حاصل رہے گی، عزت و سرفرازی اور سربلندی کو یہ اختیار کرتے رہے گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں،
آج کے دور میں سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ تعلیم، وہ علم ہے۔ جو قوم اپنا سارا فوکس حصول علم پر کر دیتی ہے، جو قوم تعلیم کے میدان میں آگے نکل جاتی ہے، جو قوم حصول علم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتی ہے، جو قوم تعلیم سے لیس ہو کر دنیا کے سامنے آتی ہے، تاریخ شاہد ہے اسی قوم نے دنیا کو محروم کیا۔ وہی قوم ایسی ہے کہ جس نے دنیا سے اپنا لوہا بنوایا، وہی قوم ایسی ہے جس نے دنیا کو دھول چکھائی ہے، وہی قوم ایسی ہے کہ جس نے عزت و سرفرازی کے مقام پر حاصل کیا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس امت کی ابتدا لفظ تعلیم اور اقرا سے ہو رہی ہے، آج وہی لوگ علم سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک غار کے اندر تشریف فرما، جبریل امین وحی الہی لے کر حاضر ہوتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام سے کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، محمد پڑھیے آپ اپنے اس رب کے نام سے جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا، جس نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے آپ پڑھیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ کلمہ عجیب تھا۔ نبی کریم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جب جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں اقرا پڑھیے، تو آپ ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میرا کوئی استاد نہیں، میرا کوئی معلم نہیں، میں کیسے ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول امی بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کا کوئی معلم استاد نہیں، اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت تھی اور مصلحت تھی۔ تانا دینے والوں کو، اعتراض کرنے والوں کو، کیچڑ اچھالنے والوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ محمد جس کلام کو اللہ کا کلام کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ وہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ ان کے استاد کے معلم کا انتخاب نہیں کیا گیا، آپ کا کوئی معلم نہیں، استاد نہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ جبریل امین پھر کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، محمد پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے، پڑھیے۔ نبی کریم علیہ السلام عجیب طرح کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں، عجیب طرح کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ تم پڑھنا نہیں جانتا، میرا کوئی معلم نہیں، میرا کوئی استاد نہیں، تو میں ان کلمات کو کیسے پڑھ سکتا ہوں، اس کلام کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ جب پیغمبر علیہ السلام کا یہ دوبارہ جواب جبریل امین سنتے ہیں تو آپ کو اپنے سینے سے لگا اور اس زور سے بھیجتے ہیں، اس زور سے بھیجتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے، میری روح نہ قبض ہو جائے، اتنی تکلیف آپ کو محسوس ہوتی۔ اب اللہ کے حکم سے آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں اور آپ کی زبان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ آیت کریمہ کا اپنی زبان سے تکلم کر لیتے ہیں، آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں
جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے، اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا جن الفاظ سے کی ہے وہ یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو، اپنے رب کا علم حاصل کرو. اور آج یہی لوگ علم سے محروم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، موبائل میں زندگی گزر رہی ہے. آج موبائل دیکھ دیکھ کر ہم لوگ اتنے خراب ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں کہ اللہ کے کلام سیکھنے کی اور پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں. اگر کوئی اللہ کا کلام پڑھانے والا ہے تو اس کے پاس جانے کی ہمارے پاس وقت نہیں. 40 سال اور 30 سال کا نوجوان جس میں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی قرآن پڑھنا سیکھیے، تجوید کے ساتھ اتنا قرآن پڑھنا فرض ہے جس سے تمہاری نماز ادا ہو سکے، اتنا قرآن پڑھنا فرض ہے. اگر اس سے کہا جائے کہ قرآن پڑھیے، مولانا میرے پاس وقت نہیں، مولانا میرے پاس ٹائم نہیں، میں تو صبح کو نکل جاتا ہوں اور شام کو ان کے گھر میں وقت آتا ہوں. میرے بھائیوں، موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، موبائل میں غلط مناظر دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، 2-4 لڑکوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، چوکڑی لگانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں تو اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں تو اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم ساری دنیا کے اندر ذلیل، رسوا ہیں، پریشان ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں. ایک مسئلے کا حل نہیں ہو پاتا کہ دوسرا مسئلہ ان کے سامنے آ کر رکھا ہوا ہے. کبھی کبھی حکومت کو بڑا بڑا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی تنظیم پر تعاون کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی جماعت کو نشانہ بنانے لگتے ہیں. اللہ کے رسول کا یہ ارشاد گرامی ہمیں بتا رہا ہے کہ پانی کہاں بھر رہا ہے، کہ جب ہم علم سے دور ہو جائیں گے، ہماری زندگی کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی، قرآن پاک پڑھنے کا سلیقہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، تو پھر یہ امت سرفرازی اور سربلندی کے مقام سے بہت دور چلی جائے گی. حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم دین، حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے گئے، تشریف لے گئے، تو اس وقت دارالعلوم میں داخلے کا ہو چکا، ناظم تعلیمات کی طرف سے آرڈر آ چکا تھا کہ اب کسی بچے کا داخلہ مدرسے کے اندر نہیں ہوا. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، صوفی ہیں، اللہ نے عجیب شان آپ کو عطا فرمائی. جو وہ دیکھتے ہیں کہ داخلے کے لیے داخلے بند ہو چکے ہیں تو ناظم تعلیمات کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت سچی طلب کے ساتھ میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس حقیقت کا آپ دارالعلوم میں داخلہ کریں. سچی طلب کے ساتھ میں آپ کے پاس آنے ہوا. ناظم تعلیمات صاف انکار کر دیتے ہیں کہ اب کسی بچے کا داخلہ دارالعلوم میں نہیں. حضرت معلوم کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، آپ داخلہ کیوں نہیں لینا چاہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ دارالعلوم میں کوئی مطبخ نہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں، نام و نقطے کا انتظام نہیں. چند طلبہ ہیں جن کے کھانے پینے کی ذمہ داری بستی والوں نے دے رکھی ہے. کسی نے 1 طالب علم کی، کسی نے 2 طالب علم کی ذمہ داری دے رکھی ہے. تو جتنے طلبہ کا کھانا، جتنے بچوں کا کھانا گاؤں سے آتا ہے، بستی سے آتا ہے، وہ تمام طلبہ دارالعلوم میں داخل ہو چکے ہیں. اب ہم کسی بچے کا داخلہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ہم ایک بھی گھر ایسا وسعت والا نہیں ہے کہ جہاں ہم تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں. اللہ
حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ عرض کرتے ہیں حضرت اگر میں اپنے کھانے پینے کا خود کفیل ہو جاؤں، نان و نفقے کی ذمہ داری اگر میں اپنے اوپر لے لوں کہ میں اپنے کھانے کا پینے کا انتظام خود کروں گا، تو کیا درسگاہ میں بیٹھنے کی اجازت ہو جائے؟ کیا دارالعلوم میں میرا داخلہ ہو جائے؟ ناظرین تعلیمات، جب یہ کلمات، یہ الفاظ، یہ طلب، یہ تڑپ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں اگر تم اپنے کھانے پینے کے خود کفیل ہو گئے، خود ذمہ دار ہو گئے، تو ہم تمہیں درسگاہ میں بیٹھنے کی اجازت دیں۔ اللہ، کیسا جذبہ، کیسی طلب، کیسی طلب اللہ تعالیٰ نے اس عالم قرآن کے اندر پیدا کیا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، آج اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ طلب کہاں رخصت ہو گئی، وہ طلب کہاں رخصت ہو گئی۔ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے، ہم اپنے بچے کو قرآن کا داعی نہیں بنا سکتے، قرآن کا قاری نہیں بنا سکتے، مدرسوں میں داخل نہیں کرا سکتے کہ ہماری نسل تبدیل ہو جائے۔ خدا کی قسم، کرونا وائرس کے دور میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تب سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ماننے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب یہ رخصت ہو گیا۔ اس دور میں ہم نے ایسے کھٹے کھٹے اپنے نوجوان احباب کو کھو دیا ہے جن کے بارے میں ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہٹے کھٹے نوجوان جسم میں طاقت ہے، جوانی ہے، لیکن وہ بیماری کا شکار ہوئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، سوچیں کہ اگر ہم اس قبر کی مٹی میں گئے تو پڑوسی تو آپ کو یاد کریں گے کب تک؟ جب تک وہ آپ کو دفنا کر نہیں آئے۔ دفنا کر آ گئے، مٹی لے کر آ گئے، اب پڑوسی بھول جاتے ہیں کون ہمارا پڑوس ہے۔ گھر والے 2 دن یاد کریں گے، 4 دن یاد کریں گے، 10 دن یاد کریں گے، وہ بھی بھول جائیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس قبر میں مٹی بننے والے انسان کو اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی، ایک عمل خیر کی ضرورت پڑ گئی، ایک کار خیر کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ کیسے انجام دے گا؟ میرے بھائیوں، کیسے اسے کامیابی ملے گی؟ اگر ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، اگر ہم نے اپنے بچے کو عالم قرآن بنا دیا، اگر ہم نے اپنے بچے کو دیندار نمازی بنا دیا، تو خدا کی قسم نماز وہ پڑھے گا اور ثواب ہماری قبروں میں ہمیں برابر پہنچتا ہے۔ قرآن کی تلاوت وہ کرے گا اور ثواب کا ایسا میٹر چالو ہو جائے گا جو کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ قبر میں ثواب برابر ہمیں پہنچتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کر لیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ رات میں تکرار کرتے ہیں، رات میں پڑھائی کرتے ہیں، طلبہ کے ساتھ تکرار کراتے ہیں۔ جب طلبہ سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد استاد محترم کی اجازت سے دارالعلوم سے باہر رات کا وقت پہنچتے ہیں، سبزی کی دکان پر پہنچتے ہیں، فروٹ کی دکان پر پہنچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دکان بند ہو چکی ہوگی، کہیں خربوزے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں، کہیں آم کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں، کہیں کیلے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں۔ ان چھلکوں کو اٹھاتے ہیں، کیلے کے چھلکوں کو اٹھاتے ہیں، خربوزے کے چھلکوں کو اٹھاتے ہیں، آم کے چھلکوں کو جمع کرتے ہیں اور دارالعلوم میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ انہیں دھوتے ہیں، اچھی طرح صفائی کرتے ہیں اور ان کو کھا لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میرے 24 گھنٹے کا کھانا ہوا کرتا ہے۔ خدا کی قسم، ان لوگوں کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، رزق بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن ایسی طلب، ایسے جذبات علم کے حصول کے لیے اللہ نے ان کے سینے کے اندر پیدا کروائے تھے۔ تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پورا سال میں نے اسی حالت میں گزارا کہ چھلکے اٹھا کر لاتا، ان کو صاف کرتا، دھوتا اور پھر ان کو کھا لیا کرتا، اور پورے سال میں اس حقیقت
تحقیر کا ایک بھی سبق ادا نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس قدر محنت کے ساتھ، اس قدر طلب کے ساتھ، اس قدر لگن کے ساتھ ہمارے علماء نے علم حاصل کیا، ہمارے اکابر نے علم حاصل کیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک ہمارا رشتہ علم سے مضبوط رہا، قرآن سے مضبوط رہا، حدیث سے مضبوط رہا، اللہ نے عزت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ بہرحال وقت بہت کم تھا میرے پاس، باتیں آپ حضرات کے سامنے اور ویسے عرض کرنے کی جو دو باتیں رہ گئی، انشاءاللہ جب کبھی آنا ہوگا تو یہ حقیر انشاءاللہ ان باتوں پر حل کرے گا۔ بس یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ عزم کریں کہ اگر خود حافظ قرآن نہیں بن سکے تو انشاءاللہ اپنی آنے والی نسلوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، مکتب میں پڑھائیں گے۔ مولوی منیر صاحب مکتب میں پڑھا رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، ان کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑیں گے، انشاءاللہ یہ محنت کریں گے اور یہ صدقہ جاریہ کے طور پر حافظ قرآن بن کر ہماری نسل ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ سے گزارش ہے کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو دبانا نہ بھولیں اور لائک کریں، کمنٹ کریں۔